تو میرے بھائیوں یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک دھوکہ ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، شریعت کی اتباع، دین کی پیروی کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں ملا کہیں گے، یا پتہ نہیں اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو شاید ہماری لذتیں، ہمارے مزے ختم ہو جائیں گے، لیکن دین پر عمل کرنے میں بڑا مزہ ہے۔ احکامات خداوندی کی تعمیل میں بڑا سکون اور لطف ہے۔ بے قراری تو معصیت سے آتی ہے، سکون اللہ کی فرما برداری سے آتا ہے۔ تو یہ آیتیں ہمیں بار بار جھنجھوڑ رہی ہیں کہ ہم نے اپنا انتخاب کو درست کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، ہمیں کہاں چلنا ہے۔ یقیناً کامیابی اور فلاح رسول اللہ کے طریقے میں ہے، لیکن آج آپ دیکھیے ہماری بڑی اور بھاری اکثریت کا حال کیا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور وسیلہ ہے کہ اللہ ہم پہ اجتماعی عذاب نہیں بھیجتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب آپ کے رب کی یہ شان نہیں کہ اللہ آپ کی قوم کو گرفت میں لے لے، ان پر اجتماعی عذاب بھیجے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ یہ تفصیلی ترجمہ کیا میں نے، تو اللہ نے اجتماعی عذاب تو روک دیا ہے، ہاں لیکن جزوی پکڑ آتی رہے گی، انفرادی پکڑ آتی رہے گی۔ آپ دیکھیے وہ وباؤں کی صورتوں میں ہے، وہ قحط کی صورت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود بیان فرمایا مخصوص گناہوں کے بارے میں، مخصوص معصیتوں کے بارے میں کہ جب وہ عام ہوتی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔